کیا عام آدمی کی رسائی خودکشی تک ہی ہے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 26 مئی 2017۔ دنیا میں ان دنوں حکومت کا مطلب عوام کی خدمت ہے، لیکن غور کریں تو تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ ابتدا میں حکمرانی کا تصور ناانصافی اور ظلم پر مبنی تھا۔ سر جیمز جارج فریزر 1890 میں اپنی شورۂ آفاق کتاب دی گولڈن بو میں لکھتے ہیں کہ حاکم وہ بنتا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیمار نہ ہو اور نہ ہی اسے اونگ آئے، کیونکہ بیمار ہونے یا سو جانے کی صورت میں حاکم کا مد مقابل اسے قتل کر کے اس کی دولت، اس کی عورتوں، اس کے مویشیوں اور اس کی رعایا پر قبضہ کر لیتا۔ تاریخ کے صفحے مزید پلٹیں تو حکمرانی کا یہی تصور بادشاہت میں بدل گیا۔ ایک فرد یا ایک خاندان اپنے ملک کی عوام پر قابض رہتا۔ عوام میں سے کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ وہ خواب میں بھی بادشاہ تک رسائی کر سکیں۔ خواب میں بھی کی گئی کسی بھی بے باکی کی سزا انہیں صبح ہوتے ہی سر قلم کر کے دے دی جاتی۔ تاریخ اور آگے بڑھی تو حکمرانی کے اس ناانصافی اور ظلم والے تصور کے خلاف آوازیں بلند ہوئیں اور جمہوریت کا خوبصورت نظریہ وجود میں آیا۔ جمہوریت میں عوام کو حکمرانوں تک براہ راست رسائی دی گئی۔ اس وقت دنیا بھر میں جمہوریت کے پروپیگنڈے کا طوطی بولتا ہے۔ بیشتر ملک جمہوریت کی چاندنی میں نہا چکے ہیں۔ جہاں ابھی بھی بادشاہت ہے وہاں بھی جمہوریت کے خلاف کم از کم خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ البتہ کچھ ایسے ملک ہیں جو جمہوریت کے میٹھے پانی سے نہانے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ وہاں حکمرانوں کے منتخب ہونے کا پروٹوکول جمہوری بتایا جاتا ہے، لیکن عوام پر قبضے کے لیے بادشاہت والا مزاج ہی موجود ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سرکاری اداروں میں خرید و فروخت کے لیے ٹینڈر دینا قانونی شرط ہے، لیکن زمینی حقائق کے مطابق بعض اوقات کمپنیاں باہمی گٹھ جوڑ سے ٹینڈر جمع کروا دیتی ہیں تاکہ اپنی مرضی کے ریٹ لیں اور کم اسٹینڈرڈ والی اشیاء سپلائی کریں، یعنی فائلوں کا پیٹ قانونی حوالے سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں ٹینڈر اور خرید و فروخت کا انتظام کرنے والے عہدیدار بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح مفاد عامہ کا کام مفاد خاص میں بدل جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں بھی جمہوریت مفاد عامہ سے زیادہ مفاد خاص میں رہتی ہے؟ کیا جمہوریت کی روح کے مطابق یہاں کے عوام کی رسائی حکمرانوں تک ہے؟ ان سوالات کے جوابات عملی مثالوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں جب ان کے متعلقہ مذاہب کے دن یا تہوار آتے ہیں تو عوام کو خصوصی طور پر بے پناہ سہولتیں دے دی جاتی ہیں، جن میں سب سے اہم لوگوں کی ضروری خریداری کے لیے مقررہ قیمتوں میں بہت زیادہ کمی کا آرڈر ہوتا ہے۔ اس حکم نامے پر تاجر رضاکارانہ طور پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور حکومت وقت بھی کڑی نگرانی کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر برس کی طرح اس برس بھی ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی کھانے پینے کی عام اشیاء کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ اب اس ایشو پر پاکستان میں جمہوریت کے تصور کو پرکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں کے زیادہ تر تاجر خود بھی مسلمان ہیں۔ وہ مہنگائی کا الزام اپنے اوپر لینے کی بجائے اشیاء سپلائی کرنے والے کے سر ڈال دیتے ہیں۔ اگر سپلائر سے پوچھا جائے تو وہ مہنگائی کی ذمہ داری اپنے سے پہلے ہول سیل تاجر اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کے مسئلے پر ڈال دیتا ہے، گویا ایک چکر کے گرد گھومنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں مہنگائی کی اصل وجہ دریافت نہیں ہوگی اور تحقیق کرنے والا چکرا کر گر پڑے گا۔ اگر اس مسئلے پر عوام کی رسائی حکمرانوں تک ہوتی تو حکمرانوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ اپنی جمہوریت کا ایک اور اسٹائل دیکھتے ہیں۔ اصل جمہوری ملکوں میں انتخابات کے بعد اپوزیشن اگلے انتخابات تک انتظار کرتی ہے اور مقررہ وقت پر انتخابی مہم چلاتی ہے۔ یہاں گزشتہ 4 برسوں سے اپوزیشن حکومت کے خلاف انتخابی مہم چلا رہی ہے اور حکومت اپنی زور آوری کے ذریعے اپوزیشن کو مسلسل بلڈوز کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ عوام کے لیے سڑکیں بند ہو رہی ہیں، دھرنے جاری ہیں،
ٹاک شوز اور مقدمے بازیوں کے ذریعے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو چت کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستانی عوام کس حد تک ذہنی ٹارچر میں ہیں، یہ کون سی جمہوریت میں ڈسکس ہوگا۔ ہمارے ہاں عام آدمی کے کچھ اور مسائل لیتے ہیں۔ طاقتور اسلام آباد کے ایک خوبصورت علاقے میں راول جھیل واقع ہے، جس سے چند کلومیٹر دور مضبوط حکمران اور منہ زور اپوزیشن رہتی ہے۔ یہ دونوں گروپ اپنے اپنے انداز میں ہر وقت عوام کی بھلائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک 30 برس کی نوجوان ماں نے 7 سالہ بیٹے اور 4 سالہ بیٹی کی انگلیاں پکڑیں اور راول جھیل میں کود گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد حسب روایت لاشیں ایمانداری کے ساتھ ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ خبر میں لکھا تھا کہ اس کے شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ماں اپنے بچوں کو بھوک سے بلک بلک کر روتا دیکھ کر فیصلہ کر گئی۔ حکمران اور اپوزیشن کے سینے نہ پھٹے، لیکن ماں کے دکھ سے راول جھیل کے پانی کا سینہ پھٹ گیا اور وہ تینوں اس کی آغوش میں چلے گئے۔ یہ واقعہ بھی ہماری نیک پروین جمہوریت میں ہی پیش آیا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، اسلام آباد کے پاک سیکریٹریٹ میں جہاں وفاقی وزراء دن رات محنت کر کے جمہوریت کا پھل عوام تک پہنچانے میں مصروف ہیں، وہیں ایک نائب قاصد نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے سیکریٹریٹ کی بلند عمارت سے کود کر صرف اس لیے خودکشی کر لی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو حسب قانون نوکری مل جائے اور اس کے گھر والوں کو دڑبہ نما چھوٹا سا سرکاری گھر خالی نہ کرنا پڑے۔ یہ بھی ہماری شفاف جمہوریت کے عہد میں ہی ہوا ہے۔ نہ جانے رمضان میں مہنگائی کا شور مچانے والے عوام، ہڑتالوں اور دھرنوں سے تنگ آئے لوگ، راول جھیل میں کمسن بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے والی ماں، یا بیٹے کو نائب قاصد کی نوکری دلوانے کے لیے بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر مر جانے والے باپ کو یہ کیوں نہیں پتہ تھا کہ آج بجٹ آ رہا ہے جس میں عوام کی خوشحالی کی بات کی جائے گی۔ ان جلد باز لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتہ تھا کہ سی پیک سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ان لا علم لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتہ تھا کہ اگلے عام انتخابات کے ذریعے جمہوریت کا ایک اور ہدف پورا ہونے والا ہے۔ کیا یہ سب لوگ جمہوریت کے باوجود حکمرانوں تک رسائی رکھتے تھے، یا کیا عام آدمی کی رسائی خودکشی تک ہی ہے؟ شکریہ۔ دی اینڈ۔